گفتگو کر سکے. یہ روایت رہی ہے, لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں نے چینج کیا تھا وقت کو لے کر. لیکن اس کو فلور کو اوپن کرتے ہیں, کوئی بھی سوال, چاہے اسنا پرویز صاحب سے ہو خاص طور سے کیونکہ ان کو انہوں نے دیا ہے, لیکن کسی اور سے بھی اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو بالکل شارٹ میں. حالی ہے تعلیم کے شعبے میں یا پسماندگی, اس کے لیے کیا بنیادی وجہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو دینی اور دنیاوی تعلیم یعنی عصری تعلیم کو علیحدہ کر دیا گیا, یہ ایک وجہ مانتے ہیں؟ تقسیم ہوتے ہیں, توجہ تقسیم ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی اب پھر آپ جوڑنے پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑا قدم ہے جمعیت علماء ہند نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مدارس کے فارغین کو اوپن اسکول سے NIO سے 10th اور 12th کرائیں گے. یہ چیز اگر 50 سال پہلے ہو گئی ہوتی, کیونکہ 50 سال نہیں لیکن 40 سال پہلے ایسے اجلاس میں موجود رہا ہوں, سید حافظ صاحب تھے, مرحوم قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب, اسلام فقہ اکیڈمی اجلاس ہو رہا, اور وہاں ہاتھ اٹھا دیے گئے تھے کہ نہیں آپ مدرسے والوں کو رہنے دیں, آپ اپنے لوگ ہی سوچیں. تو یہ چیز آج ہو رہی ہے, تو یہ آگے چل کے اور کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کے خلاف چل کے زیادہ دیر نہیں چلا جا سکتا. تو یہ تو بڑی وجہ ہے, اس کے ملنے سے بہت خیر ہوگی, وسائل اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ تقسیم ہی یکجا ہو جائے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں مختصر اس کا جواب ہی ہے. کوئی دوسرا سوال؟ فرمایا کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو کہ علمی عملی کام کرے, اور یہ شریف میں بولے ٹرسٹ ہے, یہ جو ہے کس طرح سے کام کرے اس پر روشنی ڈالے. اس بنا پر کہ آج مسلمان جو ہے شیکشنک درشٹی کون سے اور سیاسی درشٹی کون سے ان کا سوچ جو ہے بہت نیچے چلا گیا ہے. تو اس پر کیسے کام کرے, اس پر جو ہے میرا ایک سجھاؤ بھی ہم نے دیا ہے اکمل صاحب, اس پر جو انہوں نے تو شروعات اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کیا, یہ بھی ایک موٹیویشن ہوتا ہے, اور پھر اسکالرشپ کا اعلان کیا, آگے اور پروگرام انفولڈ کریں گے. انہوں نے اس چیز کی بھی ضمانت دے دی, گارنٹی دے دی کہ اگلے سال ایک رپورٹ کارڈ بھی پیش کریں گے کہ ہم نے یہ کر لیا اور آگے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ روڈ میپ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ عملی طور سے کر رہے ہیں. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز میں ضرور عرض کر دوں کہ چاہے وہ فرد ہو یا ادارے ہو, ہر کام ہر کوئی نہیں کر سکتا, ہمیں بانٹ لینا چاہیے. بھائی میں اس رخ پہ کام کر رہا ہوں, دوسرا کوئی اس رخ سے کام کر رہا ہے, یہ کام سب ضروری ہے لیکن عمل ہے. شکریہ. یہ کہ تعلیمی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک تو دنیاوی دینی اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمی ہے دینداری میں, اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے خصوصی بھاگلپور میں جو ہم رہتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں. اور پھر جو ہمارے ذمہ دار ہیں مسلمان جو ہیں کافی, جو کچھ تعلیمی یا دنیاوی تعلیم کے اداروں میں ہیں یا ان میں پڑھائیاں ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا تھا عدل کے اعتبار سے کہ آپ کا ماشاء اللہ 15 ریکارڈ رہا ہے کہ عدل میں آپ نے کبھی جو ہے سمجھوتا نہیں کیا. اور پھر ان کی بات بھی تھی, عزیز صاحب کی بات بھی تھی کہ انہوں نے مختصر طور پر یعنی کم سہولت کے باوجود بھی ایسی چیزیں انہوں نے کر سکتے ہیں جس میں ہم تعلیم کو فروغ دیں. تو کیا ایسے یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں, یہاں پر جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ فراہم نہیں ہو پا رہی ہے. یعنی مسلمانوں کا خاص طور پر دیکھا, تعلیم تو کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ تعلیم کے نہیں جا رہے ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, لیکن کوالٹی وہ آ نہیں پا رہی ہے. وہ کیسے ہے؟ بہت زیادہ اس میں یعنی خسارہ. ٹھیک ہے, اس میں 2 لیول پہ ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے, ایک تو ہمارے پرائیویٹ یا اپنے ٹرسٹ رن ہیں, ان کو ہم اپنے ادارے کرتے ہیں. دوسرے سرکاری. اپنے اداروں میں بنیادی خرابی یہ ہے, میں پورے گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایریا رہا ہے, میں واقف رہا ہوں, کہ ادارے تعلیمی جو ہیں وہ ٹیچر سے چلتے ہیں. ہمارے اداروں میں ٹیچرز کے سلیکشنز جسٹیفائڈ نہیں ہوتے. اپنے رشتہ داروں کو, اپنے وطن کے, اپنے علاقے کے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ پڑھا لیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جب 200 سال کا جشن منایا گیا تھا, مجھے ایک گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا, گیسٹ آف آنر. تو میں نے وہاں کی تقریر میں بات کہی تھی, اور وہ ریکارڈ میں ہے, میری یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے لیکچر, جس میں نے بات کہی تھی کہ میری نظر میں ایک غلط استاد کا تقرر از اے کرمنل آفینس, ایک جرم ہے, کیونکہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اور دوسرا کرائم ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں. یہ بات بھی آپ ملیں گی میرے ریکارڈس میں یہ کہتا ہوں کہ وی ہیو فیلڈ ایز پیرنٹ, وی ہیو فیلڈ ایز ٹیچرس. نہ ہم اچھے ماں باپ بن سکے ہیں, نہ ہم اچھے اساتذہ بن سکے. وہاں درستگی کیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ میری جواب دہی ہے,
دیکھیے جس نے اپنے رشتہ دار کا اپائنٹمنٹ کر دیا ایٹ دی کاسٹ آف میرٹ، اور وہ میرٹ میں آپ سے میرٹ کہہ رہا ہوں، ہندو مسلم نہیں کہہ رہا، تمام انسانوں میں جو انسان میریٹوریس سے اچھا استاد بن سکتا ہے وہ کسی مذہب کسی فیتھ کا ہو یا بے دین ہو، آپ اس کو اپنے ہاں اس سبجیکٹ کا ٹیچر رکھیے، کیونکہ انصاف وہیں پہ ہو۔ سرکاری اسکولوں کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ہاتھ پہ تقرر نہیں ہے، وہاں ایک اپروچ جو عتیق صاحب نے بتائی کہ آپ ان اسکولوں سے جڑ جائیں گے۔ ہم علاقے میں اپنے آس پاس کے اسکولوں کے سامنے سے روز صبح شام گزرتے ہیں، کبھی انٹرونشن کی کوشش نہیں کرتے ہوئے تو کس طرح سے کہ کسی کا داخلہ ہے سفارش لے کے اور اپلیکیشن مارتے ہیں کہ صاحب میں فلاں ایم ایل اے صاحب نے بھیجا یہ کام کر دو میرا۔ کیا ہم کبھی اس طرح سے جا سکتے ہیں کہ صاحب ایک دن ہم آپ کے بچوں کے ساتھ یعنی مان لیجیے ان میں پھل تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، فیلیسیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اسکول میں دیکھ رہا ہوں کہ پنکھوں کی حالت اچھی نہیں ہے، میں اپنے پاس سے پنکھے لگوانا چاہتا ہوں اور ان پہ میں نام نہیں لکھوں گا کہ میں نے لکھوائے ہیں، میں نے دیے ہیں، خاموشی سے میرے کچھ ڈیسک آپ کی ٹھیک کرا دوں، آپ کے اسکول میں رنگ روغن نہیں ہے، مجھے معلوم ہے گورنمنٹ فنڈس نہیں ہے، میں ان کا رنگ روغن کرا دوں، جڑیے۔ دیکھیے جب حضرت ابراہیم نے یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہی کہ 4 پرندوں کو لیروں نے سدھا لو، اس کی حکمت پہ سمجھیے۔ ہم سدھاتے جب ان کو ہیں تو ان کو دانا پانی دیتے ہیں، ان کو سینس آف سیکیورٹی دیتے ہیں کہ میرے پاس سے دانا ملنے میں تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں، یا شکاری کا جال نہیں ہے، پرندوں تم آ سکتے ہو۔ سینس آف سیکیورٹی اور ایک خدمت ان کی اور ایک ان کو کچھ پرووائڈ کرنا، اس چیز سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سے پکارو بھاگا آ جائے گا۔ انسانوں کو بھی سدھانے کا طریقہ ہے، جن کے بیچ میں کام کرنا ہے وہ سدھا لو، تعریف کرتے ہیں۔ لیکن ہم بات یہ ہے نا، ہم اتنی یعنی سمجھیے اصطلاحات میں اور ان کی قانونیتوں میں گھس جاتے ہیں کہ چیز گم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ذرا پٹا لیجیے، برنگ دیم آن یور پیج، اور پھر آپ دیکھیے ان سے آپ کہیں گے تو وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ ایک رخ یہ، دوسرا رخ یہ کہ ہم اپنے یہاں سے لے کے ہر جگہ پہ آپ جیسے یہ بھاگا دو سے تشریف لے گئے، یہاں رہ رہے ہیں اس وقت، ان کے علاقے کے بچوں کو کیا یہ تھوڑا سا وقت ہے کہ اکنامکس کے پڑھا سکتے؟ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے لیے سپلیمنٹری کوچنگ فری، وہیں کے لوگ، یہ شرم دان ہے، یہ کام ہے اس انداز سے کہ میں اپنے محلے میں ہفتے میں ایک دن دے سکتا ہوں 12 کلاس کے بچوں کو اکنامکس پڑھا دوں، میں کیمسٹری پڑھا دوں گا، یہاں کیمسٹری کے اساتذہ بھی مجھے ملے تھے، آپ بیٹھے ہوں، تو ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک تو کوآرڈینیشن چاہیے، اور اس کوآرڈینیشن کے لیے ہم یقین جانیں ہم ڈھنگ سے استعمال نہیں کر پا رہے مختلف وجوہات سے۔ مساجد سے اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے، آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ دینے والے کون ہیں، لینے والے کون ہیں۔ اچھا آپ پابندی سے نماز کو آ رہے ہیں، آپ کس میدان سے آئے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، میں نے یہ چیز دیکھی علاقے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، سمپلی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ جیسے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں نا، تمہارے لڑکا اچھا ہے، تمہاری لڑکی اچھی ہے، ابھی دیکھیے دینے والے لینے والے کون ہیں، آ جاؤ بھائی، یہ والا جوڑ چاہیے مسجدوں میں، اس انداز سے، اور وہیں پہ جگہ دیجیے، کیونکہ سب مسلین ہیں، مسجد کا غلط استعمال کوئی نہیں کر رہا کہ بھائی زہر سے عصر کے بیچ میں ہو جائے گی یا مغرب سے عشاء کے بیچ میں یہ بچے یہاں پہ اکنامکس پڑھ کر، ایک فورڈنگ بورڈ ہوگا، کھولا رکھ دیا۔ ہمیں کنونشنل مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا، آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی، اور یہاں پہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہر جگہ جہاں اللہ کے احکامات پہ عمل ہوتا ہے، ہر وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد کسی خاص ریچول کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے مکانوں کو مساجد بنا لو، قبلہ طے کر لو اور قامت صلاۃ کرو۔ سمجھنے کی بات ہے، حکمت کی بات ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رخ سے اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ہاں، لیکن اس میں ضروری کیا چیز ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس رخ سے سوچ، میں صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں کی تعلیم کا نہ سوچوں، مطمئن ہو جاؤں بڑے اچھے اسکول میں داخلہ ہو گیا، میرا کام ختم نہیں ہوا۔ ہم جواب دہ ہیں، ایتاء ذی القربیٰ، احسان کی روش، عدل کہاں سے ہوا؟ جو مجھے ملا ہے وہ مالی نہیں، ہر چیز اس میں ہر ایک کا حصہ۔ شکریہ۔ 13 ایئر 2015 جب 15 دن میں وہیں رہا تھا، میں اکمل صاحب کو بہت دن سے جانتا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے اسلم صاحب سے، آپ یہ مانتے ہیں کہ یوں شخصیت دینے جو جس کا ایجاد کیا جو جس سے ہم لوگ ہوئے، اس کے بعد دوبارہ شخصیت کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہم لوگ کبھی غور و فکر نہیں کیے اس بات پہ۔ جو ایک سینٹرل یونیورسٹی بنا، اس کے بعد سے جامعہ بنا، اس کے بعد جو ہم لوگ محدود ہو گئے،
تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو سوشل ایلیینیشن یا ایسولیشن جو ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اس پہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو ایسا ایجوکیشن میں کیا بدلاؤ کرے گا، اپنے آپ میں کیا بدلاؤ کرے کہ ہمارا سوشل ایکسیپٹینس جو ہے باقی سماج میں جائے. اور جب تک سوشل ایکسیپٹینس نہیں ہوگا شاید ہم لوگ پولیٹیکلی سکسیس بھی نہیں ہوگا، اور ہم اپنے بھی پالیسی بھی نہیں بنا پائیں گے. تو اس پر ہم لوگ کیا کام کر پائیں گے؟ تو آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہیں اندازے یہ تو سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تمام خرابیاں جو آپ نے بتائی اس سے ذمہ دار ہوں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. مجھے بچپن میں پرائی دہلی کا پیدا ہوا ہوں، وہیں کا رہنے والا ہوں. میرے بڑے سکھاتے تھے کہ ہولی پہ باہر مت جانا، جسم کے جس حصے پہ رنگ گر گیا وہ جالا جائے گا. یہ نفرت ہی کس نے پیدا کری؟ میرے بڑوں نے، میرے ماں باپ. اس لیے آبا پرستی سے میں چڑھتا ہوں. ہمیں غلط تربیتیں دی گئی ہیں، ہمیں ایلینیٹ کیا گیا ہے. اگر قرآن کھلا ہوا ہوتا تو ہم جو قرآن میں 2 جگہ واضح اتنی بڑی باتیں ہیں، اسی تعلق سے بتا رہا ہوں آپ سے کہ کسی جگہ میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں دونوں آیتوں کا. اللہ اور رسول یعنی اللہ کی آیت کے خلاف کفر بکا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا. اب یہاں اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ سے اوپر کوئی نہیں. جو لوگ مومن ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اشد حب للہ، اللہ سے محبت ان کو سب سے شدید ہے. یعنی تمام انبیاء سے محبت اس کے بعد کی آتی ہے، پہلے اللہ سے. تو جب اللہ کی آیات سے کفر اور آیات کا مذاق اڑایا تو اس میں ساری نیچے کی چیزیں آ گئی کہ کسی رسول کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی بڑے کا، کسی کا مذاق اڑایا، آل انکلوڈڈ. تو وہاں سے تم اتنی دیر کو ہٹ جاؤ کہ لوگ موضوع نہ بدل گئے. وہ موضوع بدل لیں پھر ان سے جڑ جاؤ. یہ ہے قرآن کی حکمت کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن آپ کو ان سے پرماننٹلی ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا. صرف اس موقع پہ موجود نہ رہو کہ تم ان میں گنے نہ جاؤ. اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو کوئی بات نہیں، ان کے کاموں کا مستقبل پہ کوئی حساب نہیں. کیا اسپرٹ ہے؟ دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کرو. بہت واضح حکم، لقد کرمنا بنی آدم. ہر انسان کو اللہ نے تکریم کے لیے پیدا کیا ہے. جب انسان کی عزت کی جاتی ہے تو اس کے عقائد کی، اس کی فیتھ کی، لائک ڈس لائک کی، ہر چیز کی عزت ہوتی ہے. میں ایک انسان کی عزت کرتا ہوں لیکن اس کے تہواروں کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس کے خداؤں کا مذاق اڑا رہا ہوں، ان کی شکلوں پہ، ان کے آکار کا مذاق اڑا رہا ہوں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ اسلام ہے جو بڑوں نے پاس آن کیا ہے. یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے. نتیجہ کہ آج نفرت. ان نفرتوں کا حل کیا ہے؟ محبتیں. جو قرآن کہتا ہے کہ برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دو. تم دیکھو گے جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارا بہترین دوست ہو گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر صبر. صبر کس چیز کی کیجیے؟ وہ آپ کے ساتھ برائی کریں، کرتے رہیے، آپ بھلائی کرتے رہیے، آپ کرتے رہیے، ایک بھی سن لیں. There is no other way. قرآن کے فارمولے سے، راستے سے ہٹ کے کوئی راستہ بنا سکے ضرور بنا لے، لیکن یہ خاک ساتھ اسی راستے پر رہے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہمیں محبتیں بڑھانی ہے، ہمیں نفرتیں ختم کرنی ہے، ہمیں ملنا ہے ان سے، ان کے ساتھ رہنا ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں، میں پھر ایک سخت بات کہنے جا رہا ہوں کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے. ابھی مسجد شاہ گل صدر بازار میں ہے، وہاں میرا ایک لیکچر ہوا. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے واسطے میرے لیے اس دعا پہ آمین کہیے. سخت بات کہی تھی. کبھی کبھی ٹیچر ہو نا، ڈرامٹکس استعمال کی جاتی ہے، تھیٹریکل اپروچ ہوتی ہے. میں نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، کہیے آمین. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہو آمین. تو وہ دبتے دبتے میں نے کہا وجہ سن لیجیے. جو کلمہ مجھے عمر بھر مسلمان نہیں بنا سکا، وہ مرتے وقت جب عمل کی مہلت ختم ہو چکی کیا مسلمان بنا دے؟ سوچ لیجیے بات. لا الہ کے مرحلے سے نہیں گزرا جو اللہ آتی. کتنے خداؤں کو پالے بیٹھا ہوں، کتنی خواہشوں پہ جی رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ تو نقطہ نواز ہے. غفور رحیم ہے، بخش دے گا. ارے بھائی ان خیالوں سے باہر آؤ. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ذرا سی برائی دیکھ لو گے، ذرا سی بھلائی دیکھ لو گے، کس بھرم میں ہو. تو ہمیں محبتیں بڑھانی ہے، جوڑنا ہے. آپ سمجھیے ان چیزوں سے ہم کیوں ڈرتے تھے کہ لوگ اثر لے لیں گے، ہماری بچیاں اثر لے لیں گی. کیا روک لیا ہم نے انہیں؟ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں کہنا نہیں چاہ رہا یہ فارمولے ناکام ہے. فارمولہ قرآن کا. یہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے بچے کو بچپن سے قرآن سمجھایا، دین اس کے اندر اتر گیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. وہ کہیں نہیں جائے گا. وہ واضح طور سے اللہ کے احکامات کو دیکھتا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے
کہ خاندانی غیر سے ایک غلام غیر اپنا بہتر ہے، کیونکہ وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت کی طرف لاتا ہے. حکمتیں ہیں، کیونکہ شادی بیاہ ایک عقائد کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ بچے کی پرورش کس حساب سے کریں گے، سوچ کیا ہوگی، گھر کا ماحول کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن بنیاد یہیں پہ ہے کہ قرآن کے احکامات پہ چل کے ہی فلاح ہے. اس لیے عروج کو جوڑا اسی چیز سے ہے میں نے بھی، اور یہ سائنسی سوچ ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا بڑوں نے کہا، جس بڑے نے مجھے قرآن کی تعلیم دی اس کے حق میں دعا کرتا رہوں گا، جھک کے سلام کروں گا، اس راستے پہ چلوں گا. اس لیے نہیں کہ بڑے نے کہا، میرا اللہ کا حکم ہے. اشد حب للہ، مجھے سب سے شدید محبت اللہ سے، میں اس کے کہنے پہ چلوں گا. اس کو کہنا مانے. شکریہ. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے مہمان آپ کے ساتھ رہیں گے اور لگ بھگ 3 بجنا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ دھیرے یہ ظہر کا وقت کس وقت تک ہے؟ 2:40 روایت بھی ہے، دستور بھی ہے کہ اس کا جو صدارتی خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ عتیق صاحب 2 اس کو سم اپ کریں. اپنے افواہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اظہار تشکر کے لیے محبوب صاحب کو بلاؤں گا. میرے خیال میں کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں، میں اظہار تشکر کے لیے محبوب صاحب بلاؤں. عتیق صاحب ہمیشہ کم بولنے میں زیادہ کام میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو میں بنا کسی تحمید کے محبوب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اظہار تشکر پیش کریں. آفتاب صاحب نے اپنا نام نہیں میں 30 سیکنڈ سے لوں گا، گھڑی دیکھ کے. آفتاب صاحب ماشاءاللہ کافی دانشور آدمی ہیں، اس وقت مڈل ایسٹ میں ہیں، اور یہ رول آف لا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، کئی سارے فیلرز ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں. گلوبل فارم ہے، کیا نام ہے، بڑا چانس دنیا کے، اس میں یہ ایڈوائزر ہیں رول آف لا انگلش کے پڑھے آتے رہتے ہیں، اور بڑے اچھی لکھتے ہیں، تقریب بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ مسلم لیڈرز میں آپ ان کو پڑھیں، اور بڑا سٹائر لکھتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ میں اپنا چاہوں گا کہ میں اپنا تاثر پیش کروں آپ کے سامنے، جب بالکل مختصر انداز میں. جناب اکمل شریف صاحب نے جب یہ شریف میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے جب یہ ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے، تو اور جب یہ ٹرسٹ بھاگلپور کی سرزمین پر شاید یہ پہلا موقع ہوگا جو اس طرح کا انٹلیکچوئل ڈیبیٹ یا اس طرح کا ٹاک ہوا ہے. یہ میری اپنا خود تجربہ ہے کہ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اور میں اس کے لیے خاص کر مبارکباد دیتا ہوں اکمل شریف صاحب کو اور تمام رفقا کو جو انہوں نے اس پر محنت کی. اور میں آپ تمام حضرات سامعین کا خاص کر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اس سرد موسم میں بھی آپ نے زحمت گوارا کی، اور ہمارے خاص مہمان جو کافی دور سے یہاں پر زحمت گوارا کر کے تشریف لائے، ان کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ میں اس کو برخاست کرنے اور تعلیموں کے لیے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ بہت بہتر آڈینس رہے جس حساب سے آپ نے سنا، تو آپ سبھی کے لیے جو ڈیزائن اور بگ رائٹ ہے all of you. اور اسی کے ساتھ ہے کہ آپ کو سبھی جوائن کریں لنچ پہ، گیسٹ آپ کے ساتھ ہوں گے، گفتگو کرنے کا بھی. میں جب 3 سال کا